اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ سورہ یوسف کا بیان ہو رہا ہے جو اب اختتام کے نزدیک ہے، اور آج اس کا آخری 12واں رکوع جو ہے اس کا بیان ہوگا، جو آیات 105 سے 111 آیات ہے۔ تو پہلے تلاوت ہوگی۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُمَرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس کا ترجمہ یعنی آیات کا۔ اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ کیا اس سے نہ ڈر ہو بیٹھے ہیں کہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر گھیر لے، یا قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو؟ تم فرماؤ، یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے قدموں پر چلنے والی دل جو ہیں، دل کی آنکھیں جو رکھتے ہیں، جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آیات کو، نشانیوں کو، تو وہ ہیں جو میرے قدموں پہ، اور جو میرے قدموں پہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو میرے راستے پہ، جو اللہ کا راستہ ہے، جو اس سے چلنے والے ہیں، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ صرف بظاہر جو آنکھیں ہیں یا ان سے نہیں، بلکہ دل کی بھی ساتھ آگئی، یعنی دل کی گہرائی سے جو بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کو پاکی ہے اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور سب شہر کے ساکن تھے۔ تو کیا یہ لوگ زمین پر چلے نہیں تو دیکھتے ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا؟ اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں تک جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کا مفصل بیان، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ تو اس کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے
یہ آخری رکوع ہے اور اس میں بہت سم اپ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو یہ خاص طور پہ نازل فرمائی یہ سورہ یوسف، کہ ان کو یوسف علیہ السلام اور ان کی زندگی، ان کے بھائیوں اور باقی معاملات جو ہے ان کی خبر ہو، اور کفار جو سوال مختلف کرتے تھے تو ان کا جواب بھی اس میں موجود تھا، تو وہ جواب دے سکے۔ تو یہ ہے کفار اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، اگلی قوموں کے واقعات اور ان کی ہلاکت میں سمجھنے والوں کے لیے ہدایت کے لیے بڑی نشانیاں ہے۔ یہ سمری ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعات یہ جو بیان کیے گئے ہیں، یا اور قوموں کے اور انبیاء کے جو قصص ہیں، تو ان کو بیان اس لیے کرتے ہیں کہ آنے والی جو قومیں ہیں، جو کفار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے عرب جو ہیں، اور باقی اب اس کے بعد بھی جو آنے والے، ان کے لیے ہدایت ہو، کہ وہ اس سے ہدایت لو، نہ کہ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں تاریخی واقعات کہ ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ سبق کے لیے، ہدایت کے لیے ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے، اور ان میں بہت بہت نشانیاں ہیں، ہدایتیں ہیں۔ یہ آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ان میں خالق کی توحید اور تخلیق کا مقصد کیوں تلاش نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز آسمانوں اور زمینوں اور انسان کے خود اپنے اندر ہی سوچے تو نشانیاں بہت موجود ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے ان سب کا، اور وہی نظام یہ سب چلانے والا ہے۔ یہ جب تجارت کے سفر پر، یعنی خاص طور پہ یہ جو کفار مکہ ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب تجارت کے سفر میں ان کھنڈرات سے گزرتے ہیں جو کسی وقت بہت خوشحال اور آباد تھے، ان کی بربادی اور وجوہات پر یہ آخرت کے انجام سے بے خبر ہے، بلکہ ان میں سے اکثر تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور اللہ کے ساتھ اگر یقین رکھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں یعنی بتوں، فرشتوں، دیویوں کو شریک کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے بھی ان کو کچھ اختیارات میں کچھ حصہ دیا ہوا ہے۔ کیا یہ اتنے بے خبر اور نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں کہ وہ کسی بھی وقت ان پر آ پڑے؟ یہ آسائشوں اور خوشی کو اللہ کی مہلت سمجھیں، نہ کہ اپنے اعمال کا اچھا صلہ۔ اللہ پہلے لوگوں کو بھی ان نافرمانیوں کے باوجود دنیا کی نعمتوں سے نوازتا۔ بہت اہم ہے کہ جی کفار اور سردار یہ نہ سمجھیں کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی، بڑی دولت دی ہر قسم کی، اور اللہ ان سے خوش ہے، یہ نہ سمجھے۔ یہ پہلے بھی ایسے بہت کو اللہ تعالیٰ دیتا رہا، پھر ان کو برباد کیا، ان کو اور قوموں کو نافرمانیوں کی وجہ سے، مگر پھر ان پر اچانک اللہ کا عذاب نازل ہوا، یا آخرت میں ان کا، اگر دنیا میں نہ بھی ہوا تو آخرت میں تو ان کا بڑا سخت شدید عذاب ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رکوع میں سارا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو تلقین و تبلیغ کرتے رہیں، آپ پرواہ نہ کریں یہ سنتے ہیں نہیں سنتے، اور نصیحت حاصل کرتے ہیں نہیں کرتے، آپ ان کو تبلیغ جو کر رہے ہیں بہت ٹھیک ہے، آپ ان کو کرتے رہے، کہ یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے جو وحی کے ذریعے آپ پر نازل ہو رہا ہے اور جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں۔ اگر ان میں عقل و بصیرت ہو، یعنی دل کی آنکھ سے اگر یہ دیکھیں، بصیرت دل کی آنکھ سے یہ گہرائی سے یہ سوچے اور سمجھے اور غور کرے، تو یہ اسی وحی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور یہ کہ آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں، اور ان کفار سے کہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ان کا یہ سوال کہ رسول کسی فرشتے کو کیوں نہیں، بہت اکثر یہ کہتے کہ اگر رسول آنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ ہوتا تھا، تو اس کے جواب میں بہت دفعہ پہلے بھی اور اب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے جتنے رسول آئے وہ مرد ہی تھے، اور ان کے قبیلوں میں سے ہی تھے، ان کے علاقوں میں سے ہی تھے، تو اور انہی شہر والوں میں سے ہی وہ ہوتے تھے، جسے اللہ چن لے اور اس کی پر وحی نازل کر لے۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے چن لے، یہ کوئی ان کفار کا تو نہیں کہ ان سے پوچھے اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول چننا ہے کہ کس کو چنے یا کس کو نہ چنے۔ تو یہ لوگ جو وحی کا انکار کر رہے ہیں، زمین پر اپنے سفری راستوں پر پہلی قوموں کے تباہ شدہ گھر اور برباد شہروں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ان کا یہ انجام کس وجہ سے ہوا تھا؟
بے شک آخرت کی کامیابی اور اچھے گھر کا حصول تو نیکوکاروں کے لیے ہی ہوگا۔ تو کیا ان میں یہ سوچنے کی عقل بھی نہیں کہ کیا اعمال، کون سے اعمال ان کو آخرت کے برے انجام سے بچا سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو چاہیے کہ مال و دولت کے نشے میں یہ نہ سوچیں کہ ان پر عذاب کی تاخیر اس لیے ہے کہ اللہ ان کے اعمال سے راضی ہے۔ اس خوش فہمی اور تکبر میں نہ رہیں کہ رسول کی بات غلط ہوئی، کیا عذاب تو نہیں آیا، تو رسول تو کہتے ہیں عذاب آنے والا ہے، تم پہ عذاب آ جائے گا، تم پہ عذاب آ جائے، کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں تو عذاب تو کوئی نہیں آیا، تو نعوذ باللہ رسول کو یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے غلط کہا تھا۔ اور رسول کہتے رہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتے، توبہ نہیں کریں گے تو عذاب آئے گا۔ مگر یہ یہاں اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کہ توبہ کرتے رہیں تو عذاب کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے توبہ۔ توبہ کرتے رہیں گے تو اللہ عذاب ٹالتا رہے گا یا ٹال سکتا ہے، تو توبہ کے بغیر نہیں بھی ٹالتا۔ مگر جب اگلی قوموں پر ہمارا عذاب آیا تو اچانک آیا، مگر ہم نے جسے چاہا اسے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ٹالا نہیں جاتا، جو توبہ نہیں کرنے والے ان سے نہیں ٹلتا۔ بے شک اگلوں کی، اور اگر عذاب آ ہی جائے پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اس کے بعد، یہ اس کے پہلے ہے توبہ عذاب آنے سے۔ بے شک اگلوں کی ہلاکت پر غور کرنے والے سے عقل والے عقل کی آنکھوں سے وہ دیکھیں، عقل کی آنکھوں سے دیکھیں یا دل کی آنکھوں سے دیکھیں، اور وہ راہ ہدایت پر آ جاتے ہیں جو ایسا دیکھتے ہیں۔ یہ سچی حقیقت ہے، کوئی بناوٹ نہیں۔ یہ رسول کی جو وحی ہے اور جو قرآن نازل ہو رہا ہے اور وہ سنا رہے ہیں، یہ کوئی بناوٹ اور ایسے ان کی اپنی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور یہ حقیقت ہے جو قرآن پاک ہے۔ یعنی یہ قرآن حق ہے اور باطل نہیں ہو سکتا۔ پچھلی کتابوں یعنی توراۃ، انجیل وغیرہ میں بھی اس کی بتایا گیا ہے، قرآن کی نشانیاں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کی بھی بعثت کی اس میں نشانیاں ہیں ان کی پچھلی کتابوں میں، کیوں نہیں اس پہ غور کرتے؟ تو قرآن تو انہی کی تصدیق کرتا ہے جو پہلی کتابیں ہیں، اور انہی کی تصدیق کرتا ہے قرآن بھی، اور اس میں ہر بات صاف صاف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے مفصل بیان فرما دی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ مفصل ہر ایک چیز اس میں ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو سمری یہ کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، بہت ہدایتیں ہیں، بہت نصیحتیں ہیں اور بہت سبق ہیں نصیحت آموز، تو ان پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غور کرو، تدبر کرو، تاکہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو ہے اس کو ڈال لیں۔ پچھلی قوموں پہ عذاب کیوں آئے ان پہ غور کرو تاکہ آپ اس سے بچ سکیں، اور جو ہدایتیں اس واقعہ میں ہے یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا، تو اس پہ غور کریں، اس پہ سوچیں۔ اور انہوں نے ہر چھوٹی بڑی تکلیف، یہ جو انبیاء تھے انہوں نے ہر چھوٹی بڑی تکلیف اور مصیبت اور آزمائش اور صبر کے ساتھ اور بغیر شکوہ کیے ہوئے انہوں نے برداشت کی، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے کتنے ظلم ہوئے، بھائیوں کا ظلم، پھر بیچنا قافلہ والوں کے، اور قافلہ والوں نے پھر نیلامی سے ان کو بیچنا، پھر ان کو قید ہونا، پھر وہ زلیخا کا معاملہ میں ان کا جو ہے الزام لگنا، اور پھر بہت ہی جو ہے وہ ایک بڑی آزمائش سے گزرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں پھر نازل ہوئیں، ان کو جو ہے وزیر اعظم یا مالی امور کا وزیر بادشاہ نے بنا دیا، اور پھر ان کو ہر ایک جتنے تھے بری ہو گئے، ان زلیخا والے معاملے سے بھی بری ہو گئے، اور پھر بھائی ان سے مانگتے ہوئے آئے اور بڑی بری حالت میں آئے اور ان کے قدموں پہ آ گرے تو غلہ لینے کے لیے، اور پھر ان کا آپس میں اللہ تعالیٰ نے ملاپ کر دینا، پھر بھائی اور باپ اور سب کو ملانا، ملاپ ہو گیا اور ان کا مصر میں آنا اور اچھا رہائش، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر میں وہ جو خواب دیکھی تھی یوسف علیہ السلام نے شروع میں،
تو وہ اس کا نتیجہ نکلا اس خواب کا، سب جو ہے آپس میں جو ہے وہ مل بیٹھے، بھائیوں کو بھی معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی کہا کہ ان کو معافی دے دی جائے۔ تو بہت سبق ہیں، بہت سبق ہے اس میں ہمارے لیے، یہ بار بار صورت یہ پڑھنے والی ہے، یہ سننے والی ہے، اور اس پہ غور کریں۔ مجھے میری اولاد کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو کچھ بھی یہاں نصیحتیں ہیں، ہدایتیں ہیں ہمارے لیے، وہ ان کو سمجھے اور ان کو عملی طور پر بھی اپنائیں۔ تو وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، السلام۔